ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس میں ایک بہت بڑی خامی تھی کہ اسے بیٹی ذات سے نفرت تھی۔ اللہ کی قدرت کہ اس کے ہاں پہلا بیٹا پیدا ہوا، اسے اپنا بیٹا اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھا۔ بہت لاڈ اور پیار سے اس کی پرورش ہو رہی تھی۔ چند سال بعد ملکہ پھر امید سے ہو گئی، ولادت کے دن قریب تھے، لیکن بادشاہ سلامت کو کسی دوسرے بادشاہ کی دعوت پر ملک سے باہر جانا پڑا۔ جانے سے پہلے بادشاہ نے ملکہ کو حکم دیا کہ میں کہیں باہر جا رہا ہوں، اگر میرے آنے سے پہلے ولادت ہوئی، لڑکا ہوا تو ٹھیک، ورنہ لیکن اگر لڑکی ہوئی تو اسے ہلاک کر دینا۔ بادشاہ چلا گیا۔ چند ہفتے بعد اس کے ہاں ایک لڑکی کی ولادت ہوئی۔ اولاد ماں کو بہت پیاری ہوتی ہے۔ ملکہ رونے لگی، اے اللہ، اب میں کیا کروں؟ ولادت کے وقت جو دائی ملکہ کے پاس موجود تھی، ملکہ کی حالت زار دیکھ رہی تھی۔ اللہ نے اس کے دل میں رحم پیدا فرما دیا۔ اس نے ملکہ سے کہا، اب دل چھوٹا مت کیجیے، میں یہاں سے سب کے سامنے بچی کو ہلاک کرنے کے بہانے سے لے جاؤں گی، پر میں یہاں سے اسے اپنے گھر لے جا کر پالوں گی۔ اگر آپ کسی طرح سے بچی کے لیے خرچ وغیرہ بھیجتی رہیں تو آپ کی بچی خوشحال اور آسودہ زندگی گزارے گی، ورنہ مجھ غریب کو جو نصیب ہوا، اس سے اسے بھی پالنے کی کوشش کروں گی۔ ملکہ نے اسے سونا چاندی، زیور وغیرہ بچی کے واسطے تھما دیے، بچی کو اس کے حوالے کیا۔ چند ہی لمحوں میں یہ بات محل میں پھیلا دی گئی کہ دائی نے بچی کو لے جا کر ہلاک کر دیا ہے، جبکہ دائی نے شہزادی کو اپنے گھر لا کر پورے ناز کے ساتھ اس کی پرورش شروع کر دی۔ جب بادشاہ اپنے سفر سے واپس آیا تو اسے یہی احوال سنایا گیا کہ اب کے جانے کے بعد بچی کی ولادت ہوئی اور آپ کے حکم کے مطابق اسے ہلاک کر دیا گیا۔ بادشاہ اپنی بری عادت کے باعث مسکرایا۔ وقت گزرتا گیا، شہزادی بڑی ہوتی گئی۔ دائی نے لوگوں کے سامنے شہزادی کو اپنی نواسی ظاہر کیا۔ کبھی کبھار بادشاہ سے چھپ چھپا کے شہزادی کو محل میں لاتی اور ملکہ اپنی بیٹی کو دیکھتی تو اس کی ممتا کو کچھ قرار ملتا۔ وہ دائی کو سونا چاندی اپنی بیٹی کی اعلیٰ پرورش کے لیے دے دیا کرتی تھی۔ شہزادی کی پرورش بہت اچھے طریقے سے ہو رہی تھی، اس لیے شہزادی خوب قد کاٹھ نکالی، خوبصورت تو تھی ہی، اس لیے جوان ہوتے ہی دنیا کے سامنے شہزادی نہ ہوتے ہوئے بھی شہزادیوں کی طرح دکھنے لگی۔ ایک دن بادشاہ کی سواری شہر سے گزر رہی تھی۔ اسی وقت شہزادی اور دائی بھی اسی راستے سے گزر رہے تھے۔ بادشاہ کی نظر شہزادی پر پڑی، پوچھا کون ہے؟ وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، یہ اس بیچاری عورت کی نواسی ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا، مجھے یہ بہت پسند آئی ہے، کل اس کے گھر میرے لیے رشتہ لے کر جانا۔ وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، جیسے آپ کا حکم۔ کیونکہ حقیقت کا کسی کو پتہ نہیں تھا، اس لیے دوسرے دن وزیر، وکیل وغیرہ دائی کے گھر بادشاہ کے لیے اس کی نواسی کا ہاتھ مانگنے گئے۔ اب دائی کے اوسان خطا ہو گئے کہ اللہ، اب کیا کروں؟ اس نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا، میں ایک غریب عورت ہوں، میری نواسی بادشاہ کے لائق نہیں، اور نہ ہی بادشاہ کا کسی غریب کے ساتھ رشتہ جوڑنا صحیح ہے، اس لیے دوبارہ اس سلسلے میں میرے گھر مت آئے گا۔ بادشاہ خود تو نہیں، لیکن دائی کے گھر بہت بار رشتہ بھیجا۔ سب نے دائی کی بہت منت سماجت کی، لالچ دی، دھمکی دی، لیکن دائی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ تب بادشاہ نے حکم دیا کہ دائی کو پکڑ کر خوب سزا دو،
تاکہ وہ رشتے کے لیے مان جائے۔ سپاہی دائی کو پکڑ کر بادشاہ سلامت کے سامنے لائے اور بادشاہ سلامت کے سامنے ہی اسے کوٹ کوٹ کر پیٹنا شروع کر دیا۔ سپاہیوں نے دائی کو کپڑے کی طرح نچوڑ کر رکھ دیا۔ بیچاری پہلے ہی 2 ہڈیوں پر کھڑی تھی، اتنی مار برداشت نہ کر سکی اور بادشاہ کے سامنے چیخ چیخ کر کہنے لگی، بادشاہ سلامت، یہ کوئی اور نہیں بلکہ آپ کی اپنی بیٹی ہے۔ میں نے اسے ہلاک کرنے کی بجائے لے جا کر اپنے گھر میں اس کی پرورش کی ہے۔ اب بادشاہ کو احساس ہوا کہ وہ کیا غلطی کرنے جا رہا تھا۔ خدا نے اسے اس عظیم گناہ سے بچا لیا۔ وہ اور زیادہ غصے میں آ گیا۔ اس نے فوراً اپنے بیٹے کو بلا کر حکم دیا کہ اپنی بہن کو جنگل میں لے جاؤ اور قتل کر دو، اس کی آنکھیں نکال کر اور گردن کا خون لا کر مجھے دکھا دینا تاکہ مجھے یقین ہو جائے۔ شہزادہ بہت پریشان ہوا کہ وہ کیسے اپنے ہاتھوں سے اپنی بہن کو قتل کر دے۔ اسے کسی صورت میں گوارا نہ تھا، اگرچہ اسے اپنی بہن کے متعلق اب معلوم ہوا، لیکن اسے پتا تھا کہ بادشاہ ہر صورت اپنی بیٹی کو ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ اگر اس نے شہزادی کو قتل نہیں کیا تو بادشاہ دونوں کو ہلاک کر دے گا۔ مجبور ہو کر اس نے اپنی بہن کو ساتھ لیا اور جنگل کی طرف چل پڑا۔ جب دونوں جنگل پہنچ گئے تو بھائی کی محبت بہن کے لیے جوش میں آ گئی۔ اس نے اپنی بہن سے کہا، میں کسی بھی صورت تمہیں اپنے ہاتھوں سے قتل نہیں کر سکتا، میں تمہیں یہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ آگے تمہاری قسمت کے تمہیں درندے کھا جائیں یا پھر تم بچ کر کہیں اور نکل جاؤ۔ لیکن بہن نے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر کہا، نہیں بھائی، تم مجھے مار دو، میری آنکھیں اور خون لے جا کر باپ کو دکھاؤ، نہیں تو وہ تمہیں مار دے گا، جو مجھے کسی صورت گوارا نہیں۔ دونوں بھائی بہن ایک دوسرے کے گلے لگ کر رو پڑے۔ آخر کسی طرح بھائی نے بہن کو منا لیا۔ شہزادی آنسو بہاتے ہوئے گھنے جنگل کی طرف جانے لگی۔ آخری بار پلٹ کر بھائی کو دیکھا اور جنگل میں گھس گئی۔ اس کے بعد شہزادے نے ایک ہرن کا شکار کیا، اس کی گردن کا خون اور آنکھیں نکالیں۔ در محل واپس آ کر بادشاہ کے سامنے پیش کر دیں۔ بادشاہ نے ایک آئینہ منگوایا، اس میں ان آنکھوں کو اور اپنی آنکھوں کو غور سے دیکھا۔ جب اس کو یقین ہو گیا کہ آنکھوں کا رنگ ایک ہی ہے، تب اسے تسلی ہوئی۔ دوسری طرف ملکہ کا رو رو کر برا حال تھا۔ اس نے کسی طریقے سے شہزادے کو اپنے پاس بلایا اور اپنی بیٹی کے متعلق پوچھا۔ شہزادے نے ماں کے سامنے سارا سچ بیان کر دیا۔ وقت گزرتا گیا، جھاڑیوں کانٹوں سے الجھ کر اس کے کپڑے تار تار ہو گئے۔ ایک دن کسی اور ملک کا بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ اسی جنگل کے راستے سے گزر رہا تھا کہ اتفاق سے بادشاہ اسی طرف آ گیا جہاں شہزادی تھی۔ شہزادی نے جب گھوڑے کے قدموں کی آہٹ سنی تو جلدی سے ایک گھنے درخت پر چڑھ گئی۔ ادھر بادشاہ بھی اسی درخت کے نیچے آ کر ٹھہر گیا۔ درخت گھنا اور سایہ دار تھا۔ بادشاہ نے ایک طرف اپنے گھوڑے کو باندھا اور درخت کے نیچے کچھ دیر کے لیے آرام کی خاطر لیٹ گیا۔ چونکہ اس کا منہ آسمان کی طرف تھا، اس کی نظر درخت کے گھنے پتوں میں پوشیدہ کسی چیز پر پڑی۔ بادشاہ اچھل کر کھڑا ہو گیا اور بلند آواز میں کہنے لگا، اے اللہ کی مخلوق، کیا تم کوئی پری ہو، فرشتہ ہو، آجن ہو، پھر کوئی انسان ہو؟ جو بھی ہو اپنے آپ کو ظاہر کرو، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ شہزادی نے پکار کر کہا، اے مسافر، میں ایک لاچار لڑکی ہوں، میرے جسم پر کپڑے
کے نام پر کچھ نہیں ہے اگر تم مجھے اپنے نیچے بچھی چادر دو تاکہ میں اپنے جسم کو ڈھانپ سکوں۔ بادشاہ نے فوراً اپنے نیچے بچھے کپڑے کا گولا بنایا اور شہزادی کی طرف پھینک دیا۔ شہزادی نے اس کپڑے سے اپنے جسم کو ڈھانپا اور درخت سے نیچے اتر آئی۔ جب بادشاہ نے شہزادی کو دیکھا تو اس کے حواس گم ہو گئے۔ بادشاہ کے پورے ملک میں اس سے زیادہ خوبصورت لڑکی کوئی نہیں تھی۔ بادشاہ پورے دل و جان سے شہزادی پر فدا ہو گیا۔ اس نے شہزادی سے کہا، اگر تم برا نہ مانو تو میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ شہزادی نے فوراً ہاں کر دی، کیونکہ وہ بھی ایسا بندہ چاہتی تھی جو اسے عزت دے۔ بادشاہ خوشی خوشی شہزادی کو لے کر اپنے ملک روانہ ہو گیا۔ اپنے ملک پہنچتے ہی بادشاہ پہلے وزیر کے گھر پہنچا اور اس سے کہا کہ ایسا سمجھو کہ یہ تمہاری بیٹی ہے، میں کل تم سے اس کا رشتہ مانگنے آؤں گا اور نکاح کر کے اپنی امانت یہاں سے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ 1-2 دن میں منگنی ہو گئی۔ بادشاہ شہزادی کے عشق میں سب کچھ بھول چکا تھا۔ جلد ہی شادی کا نیوتا بھیجا اور شہزادی کو بیاہ کر محل لے آیا۔ بادشاہ اور شہزادی دونوں اپنی شادی سے بہت خوش تھے۔ اس دوران بادشاہ نے شہزادی سے اس کے متعلق کچھ نہ پوچھا۔ چند سال بعد ان کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی۔ بادشاہ بہت خوش تھا۔ اس نے شہزادی سے، جو اب ملکہ بن چکی تھی، کہا، اب جب کہ اللہ تعالیٰ نے ہم دونوں کو اولاد نرینہ سے نوازا ہے، تم اب ایک بیٹے کی ماں بن گئی ہو، اب مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو، کس کی بیٹی ہو اور تمہارا تعلق کہاں سے ہے؟ شہزادی نے کسی طریقے سے بات کو ٹال دیا۔ وقت گزرتا چلا گیا۔ بادشاہ کے ہاں دوسرے بیٹے کی ولادت ہوئی۔ بادشاہ نے پھر اپنا سوال دہرایا۔ شہزادی نے پھر بادشاہ کو ٹال دیا۔ جب تیسرے بیٹے کی ولادت ہوئی تو اس موقع پر بادشاہ نے شہزادی کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے بہت دباؤ ڈالا۔ آخر کار شہزادی مان گئی اور بادشاہ کو حقیقت بتائی کہ فلاں ملک کے بادشاہ کی بیٹی ہے۔ بادشاہ کو بیٹیوں سے نفرت تھی۔ اس نے کس طرح مجھے مارنے کا حکم دیا اور دائی نے کس طرح مجھے بچا کر اپنے گھر میں میری پرورش کی۔ بادشاہ نے کس طرح مجھے دیکھا، پھر کس طرح میرے بھائی کے حوالے کر کے قتل کرنے کا حکم دیا۔ میں جنگل میں زندگی گزارنے لگی، پھر آپ نے مجھے دیکھا، اب مجھے اپنے ساتھ لے اور مجھ سے شادی کر لی۔